السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، سورۃ الفاتحہ کو روزانہ اس طریقہ سے پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یقین کیجئے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، اور ایک ایسا انقلاب کہ جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں نے یہ کام کچھ عرصہ پہلے سے شروع کر لیا ہوتا۔ یاد رکھیے اس سورہ مبارکہ کے بے شمار نام ہیں۔ اس مبارک سورت کو سورۃ الکنز یعنی کہ خزانہ سے بھری سورت بھی کہتے ہیں۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اسی طرح سے یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اور ہے بھی یہ بالکل ہی آسان ترین سورہ مبارکہ۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیجئے صحیح طریقہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ کتب احادیث میں اس کی خصوصیت اور فائدے خصوصی طور پر بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات والا صفات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، سورۃ فاتحہ کی مثل یعنی کہ سورۃ فاتحہ جیسی عظمت و برکت والی سورت نہ تورات میں کوئی سورت نازل ہوئی ہے، نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی زبور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا نہ ہی قرآن میں کوئی دوسری سورت اس کے برابر کی ہے، یعنی کہ قرآن میں کوئی دوسری سورت اس سورہ مبارکہ کی جیسی نہیں ہے۔ جتنی عظمت جتنی برکت اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھی ہے اتنی کسی اور سورت کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور پھر جب سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ سورۃ فاتحہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس سے بڑی بیماری سے آپ شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ بے شمار غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک قبیلہ کے پاس پڑاؤ کیا، یعنی رات گزاری۔ تو اب ان قبیلہ والوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر رات کے کسی بھی وقت میں اس قبیلہ کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، کاٹ لیا، تو وہ قبیلہ والے بہت پریشان تھے، کیونکہ ان کا جو سردار تھا وہ درد کی وجہ سے کرا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ تو ان کو ان کے کسی قبیلہ والے نے بتایا کہ جو لوگ ہمارے یہاں پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو جا کر بتاؤ، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بندہ ان کو دم کرنے والا ہو جس کی وجہ سے یہ شفا یاب ہو جائے۔ تو وہ قبیلہ والے صحابہ کرام کے پاس آئے، آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اگر آپ دم کر سکتے ہو تو آؤ ہمارے سردار پر دم کرو، اسے شفا ملے۔ تو صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ کریم نے اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے ان کے سردار کو شفا عطا فرما دی۔ اس کا وہ جو درد تھا، اس کی وہ جو تکلیف تھی، وہ ایسی جاتی رہی، اس کو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری سورۃ الفاتحہ کی برکت ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی سی بڑی بیماری کا علاج جو ہے سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ آپ اسے پڑھنے کا معمول بنائیے۔ جو بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق کا پرابلم ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں فساد رہتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، A to Z کوئی بھی پرابلم ہے، آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اور پھر کریں کیسے؟ اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے کا جو درمیانی وقفہ ہے، اس میں روزانہ 41 بار سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں
اور پھر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کی وہ مراد ضرور پوری فرمائے گا۔ اس طریقہ سے آپ اپنی تقدیر چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سامعین مکرم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔